تو اسی عمل کو میں نے آپ سے اس لیے شیئر کر دیا کہ ایک تو سورس بڑا معتبر ہے، کیونکہ میں خود گیلانی فیملی سے ہوں، اور جہاں گیلانیوں کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر کوئی بے اولاد ہے اور اولاد کی خواہش رکھتا ہے تو سورہ الم نشرح کا یہ عمل کر لے، انشاءاللہ مراد پوری ہوگی۔ یہ عمل ہمارے بڑے ہی محترم آستانہ عالیہ قادریہ گیلانی سدرہ شریف پیر سید محمد انور شاہ گیلانی نے بتایا تھا کہ ان کے بزرگوں سے انہیں یہ عطا ہوا کہ اگر کوئی خاتون بانجھ ہیں، ایون اولاد نہیں ہوتی، یہ سب نے ڈاکٹرز نے بھی ڈکلیئر کر دیا، تو یہ قرآن کی ایک سورہ مبارکہ سورہ الم نشرح، اس کو پڑھیں، اول آخر درود شریف کے 8000 بار اس کو پڑھ کر چینی پر دم کر لیں اور وہ چینی استعمال کریں۔ انشاءاللہ یہ آپ مہینہ سوئی مہینہ اسی چینی کو آپ استعمال کریں دودھ میں اور چائے میں، جس میں بھی ڈالتے ہیں، میاں بیوی دونوں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائیں گے۔ تو اسی عمل کو میں نے آپ سے اس لیے شیئر کر دیا کہ ایک تو سورس بڑا معتبر ہے، کیونکہ میں خود گیلانی فیملی سے ہوں، اور جہاں گیلانیوں کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر بلائنڈلی اس چیز کو آگے پہنچانا چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہو جو اس پرابلم کا شکار ہیں۔ پوری یقین سے کیجیے گا تو انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا فائدہ ہوگا۔ کچھ بھی مزید اس کے بارے میں پوچھنا چاہیں، اکثر یہ ایک سوال جو خواتین پوچھیں گی وہ کہ جناب 8000 بار ایک ہی دم بیٹھ کے پڑھ کے دم کرنا ہے یا اس کو مکمل کر لیں؟ دیکھیے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ایک دم سے 8000 نہیں پڑھا جا سکتا، اور بھی زندگی کے مسائل کام ہوتے ہیں، لیکن آپ اس کو گن لیں اور کاؤنٹ کر کے 1000 کر کے 500 کر کے یا 200 کر کے آپ اس پہ جب 8000 دفعہ اس پہ پڑھ کے دم کمپلیٹ ہو جائے، دین اس چینی کو آپ استعمال کرنا شروع کر لیں، یا پھر میاں بیوی مل کر بیٹھ کر پڑھ لیں یا گھر کے کچھ افراد کر لیں، لیکن 3 لوگ 5 لوگ اکٹھے ہو جائیں تو وہ بھی مل کے بیٹھ کے 8000 پڑھ کے اسی چینی پر دم کر لیں، تو بھی آسانی سے ایک ہی دن میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بہت سے طریقہ کار ہیں، یہی ڈیٹیلز ہوتی ہیں جو میں آپ کو کہا کرتا ہوں کہ آپ واٹس ایپ پر کال کر کے پوچھ لیا کریں اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ جب تک کسی عمل کے بارے میں ڈیٹیل سمجھا نہیں جائے گا تو اس کے اثرات نہیں ملتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پھر اسی کے لیے کال کرنے کا کہا جاتا ہے کہ پوچھ لیں، تو پھر کال پہ کچھ اور باتیں شروع ہو جاتی ہیں، جیسے کہ سر کو وظیفہ بتا دیں، اچھا سا وظیفہ بتا دیں۔ یہ کسی بھی وظیفہ بتانے والے شخص کے لیے جو ویڈیو بناتا ہے ایک بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے جب اس سے واٹس ایپ پر آ کے کہتا ہے کہ جناب کوئی اچھا سا وظیفہ بتاتے ہیں۔ اٹ مینس کہ یہ آپ اس چیز کو مطلب اس بندے کے منہ پر ہی کہہ رہے ہو کہ آپ کی ویڈیو سب بکواس ہیں، آپ مجھے واٹس ایپ پہ کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں۔ تو میں اس وقت بھی بڑے احترام سے خواتین کے ساتھ اور بڑے پیار سے میں خاموش ہو جاتا ہوں، لیکن مجھے دکھ بہت ہوتا ہے اس بات کا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو جو وظیفہ آپ نے دیکھا ہے ویڈیو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کی ڈیٹیل کو پوچھنا تو پوچھ لیجئے، لیکن آپ اس بندے سے جب یہ کہتے ہو کوئی جو اچھا سا وظیفہ واٹس ایپ بتا دیں تو اس کا تو میٹر شارٹ ہوگا نا بھائی۔ چلیں، بہرحال خیال جی، آپ کا حق ہے، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بار بار یہ ریکویسٹ میں آپ سے کرتا رہوں گا کہ جب آپ کال پہ آتے ہو کوئی بھی ویڈیو دیکھ کر وظیفہ سمجھ میں نہیں آیا تو اس وظیفے کے بارے میں پوچھا کریں بس۔ اب بات یہاں تھی کہ کئی وظائف کر لیے اور کوئی کام ایسا ہے جو ہو نہیں پا رہا، اچھا سب اس کے لیے کیا کریں بھائی؟ وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیں، انشاءاللہ خصوصی دعاؤں میں شامل کریں گے، کیونکہ ہم تو اسی بات پر بلیو کرتے ہیں کہ دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے۔ زندگی رہی تو پھر نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔